افسوس اس بات کا کہ آپ لوگ جو ہے فیصلے کرتے ہیں کہ اس خاتون نے بولنا ہے، اس نے نہیں بولنا ہے، اس نے بولنا ہے، اس نے نہیں بولنا۔ تعلیم کا بجٹ انکریز کیا، لیکن آپ اس بجٹ کو خرچ کیسے کر رہے ہیں؟ جو ہمارے نواب ہے یا سردار ہے یا جو ہمارے علاقوں کے عمائدین ہیں ان کی بیٹھکیں ہوتی ہے، وہ سکولز نہیں ہوتے ہیں۔ ظلم ہے بلوچستان کی عوام کے ساتھ کہ آپ جو ہے وہ پرماننٹ کے بجائے ملازمین کو جو ہے وہ کنٹریکٹ بیسس پہ بھرتی کر رہے ہیں۔ مجھے افسوس یہاں پر بیٹھے ان کچھ تنگ ذہنیت والے لوگوں پر ہوتی ہے جو خواتین کو برداشت نہیں کرتے ہیں اس ایوان میں یا ان کو بولنے نہیں دیتے ہیں، حالانکہ وہ آئین جس کے تحت ہم حلف لیتے ہیں اس میں برابری کا جو ہے وہ ہمیں درجہ دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہماری سچ میں بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہے وہ ہمیں برابری کا درجہ اس سپریم ہاؤس میں نہیں دیا جاتا، جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم باقی خواتین کے حقوق کی بات کریں گے۔ جب یہاں پر ہمیں برابری کا حق نہیں ملے گا تو ہم گراس روٹ لیول جا کر یا اپنے کمیونٹیز میں جا کر اپنی خواتین کو کیسے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے یا کیسے ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کریں گے۔ بہت افسوس ہوا آج۔ بہرحال افسوس اس بات کا کہ آپ لوگ جو ہے فیصلے کرتے ہیں کہ اس خاتون نے بولنا ہے، اس نے نہیں بولنا ہے، اس نے بولنا ہے، اس نے نہیں بولنا۔ یہاں پر ایک گھنٹہ سپیچ ہوتی ہے، ہمیں ٹو بی ہانیسٹ ان ممبران کی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا بات کر رہے ہوتے اور کس انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں 5 منٹ ہارڈلی ہم 5 منٹ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن 4 گھنٹے سے میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ 4 دن پہلے میں نے اپنا نام لکھوایا ہے، اس کے باوجود اگر ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا تو ان خواتین کو فارمیلٹی کے لیے آپ لوگوں نے اس ایوان میں بٹھایا ہوا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ جناب اسپیکر، بلوچستان کو 1948 سے ہی ایک وفاقی اکائی کے بجائے ایک نوآبادیاتی کالونی ہی سمجھا گیا۔ روز اول سے ہی یہاں وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم اور اس صوبے کو جو ہے ان غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے جو ہے ایک حالت جنگ اور حالت مایوسی کی طرف دھکیلا گیا، لیکن ایک خوش آئند بات یہ تھی کہ 18ویں آئینی ترمیم جب پاس ہوئی تو یہاں کی قوموں کو یہ لگا کہ اب ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے، اب پارلیمنٹ سپریم ہوگی، اب عدلیہ آزاد ہوگی، اب جو ہے یہاں کی عدالتیں جو ہے وہ جو ہے خود مختار ہوں گی، یہاں کی میڈیا جو ہے وہ آزاد ہوگی۔ لیکن بجٹ کے حوالے سے ہم نے جو سنا یا ہمیں جو بتایا گیا یا ہم نے جو مشاہدات کیے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بجٹ اس پارلیمنٹ کی تمام ارکان کی مشاورت سے بنایا جاتا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ باہر سے چھپوا کر لایا گیا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ ایک ایسا پارلیمنٹ ایک وقت میں ہوا کرتا تھا جو نہ صرف اس صوبے کے مفاد میں فیصلے لیتا تھا بلکہ پورے ملک کے مفاد میں اس پارلیمنٹ کی توسط سے فیصلے ہوتے تھے۔ آج یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ پارلیمنٹ اپنی ساکھ، اپنی وقار کھو چکا ہے۔ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہے وہ میجر ڈپارٹمنٹس یا میجر سیکٹرز میں بنیادی ضروریات یا بیسک فیسلٹیز کا فقدان ہے۔ آج دنیا پوسٹ ٹیکنالوجیکل عہد سے گزر رہی ہے، لیکن آج بھی ہم بلوچستان میں تعلیم کے لیے جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم یہاں پہ جو ہے معیاری تعلیم کے لیے ترس رہے ہیں۔ بلوچستان میں آج بھی 77 سالوں کے بعد بھی معیاری تعلیم کا فقدان ہے۔ میں نے پچھلے بجٹ میں بھی یہ بات ہائی لائٹ کی تھی، یہی ایوان تھا، میں آج بھی یہ بات ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ خوشائند بات ہے کہ آپ لوگوں نے تعلیم کا بجٹ انکریز کیا، لیکن آپ اس بجٹ کو خرچ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ جو ہے بلوچستان میں کیا اس چیز پر جو ہے فوکس کر رہے ہیں جس چیز کی بلوچستان کے نوجوانوں کو ضرورت ہے؟ ہم جو ہے کتنے ہزاروں نوجوان جو ہے 1 سال میں بے روزگار پیدا کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ڈگریاں تو ہوتی ہے لیکن وہ روزگار کے لیے در بدر پھر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم بلوچستان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن متعارف کرائے، فری لانسنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے شعبے یہاں پہ متعارف کروائے، تاکہ ہم جو
طلباء کا احتجاج ہوتا ہے، ملازمین کا ہوتا ہے، وہ اپنے لیے بعد میں خود روزگار کے جو مواقع ہیں وہ ڈھونڈ سکے۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر میں اس چیز کو جو ہے وہ فوکس کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے فار فلنگ ایریاز میں آج بھی بغیر کسی سروے کے، بغیر کسی جو ہے وہ اسٹریٹجی کے اسکولز بنائے جاتے ہیں۔ وہ اسکولز کس لیے ہوتے ہیں؟ صرف ہمارے جو ہے وہ بیٹھک، جو ہمارے نواب ہے یا سردار ہے یا جو ہمارے علاقوں کے عمائدین ہیں ان کی بیٹھکیں ہوتی ہیں، وہ اسکولز نہیں ہوتے ہیں۔ ہم یہ سجیشن دینا چاہے کہ سروے کیا جائے، وہاں پہ جو ہے اس طرز پر اسکول بنائے جائے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں اسکول ہونا چاہیے۔ اسکولوں کے اندر آپ جو ہے ڈیجیٹل تعلیم کو متعارف کرائے، ڈیجیٹل لائبریریز ہونی چاہیے۔ اسی طرح جناب اسپیکر، بلوچستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے لیے جو پیسہ رکھا گیا ہے میں سمجھتی ہوں وہ بہت ہی کم ہے۔ ایک تو اس کو بڑھایا جائے، دوسرا ایک تشویشناک بات یہ سننے میں آئی ہے کہ اس فنڈ کے تحت جو پیسے ہیں وہ دوسرے صوبوں کے طلباء میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ اگر اس بات میں کوئی صداقت ہے تو لیڈر آف دی ہاؤس کائنڈلی اس کی انکوائری کروائے اور ایوان کو جو ہے اس کے متعلق آگاہی دے۔ جناب اسپیکر، صحت کے حوالے سے بجٹ میں بہت سی چیزیں رکھی گئی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میڈم ایک منٹ میں ہاؤس سے رائے لانا چاہوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جو ڈنر باکس یا رننگ ڈنر کا بندوبست کیا جائے تو آپ کی، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کنٹینیو کر دیں۔ جی نہیں، اوکے، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو۔ جی میڈم اس کنٹینیو۔ کے علاوہ سول ہاسپٹل، بی ایم سی اور بلوچستان کے جتنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان کے جو فنڈز ہیں اس میں بھی کٹوتی کی گئی ہے۔ یہ بھی ایک تشویشناک بات ہے۔ ہمارے 3 میڈیکل کالجز ہیں، جالوان میڈیکل کالج، اس کے علاوہ مکران میڈیکل کالج اور لورلائی میڈیکل کالج۔ یہ ہمارا اثاثہ ہے، میں سمجھتی ہوں ڈاکٹر مالک بلوچ کے دور میں جو ہے یہ میڈیکل کالج ان کا قیام لایا گیا، لیکن اب تک ہم ان کو فلی طور پر فنکشنل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا جو وقار ہے وہ اتنا بلند کرے کہ یہ پاکستان کے باقی میڈیکل کالجز کے ساتھ ان کے طلباء جو ہے وہ کمپیٹ کرے، لیکن ہم آج بھی جو ہے وہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو فوکس کر رہے ہیں، اور جو ہمارے اساسی ہے یا آلریڈی جو ہے وہ ہمارے میڈیکل کالجز ہے سرکاری، ہم ان کو فوکس نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کنٹریکٹ ملازمین کا ایک بات ایڈ کی گئی تھی بجٹ میں، تو یہ بھی ایک ظلم ہے بلوچستان کی عوام کے ساتھ کہ آپ جو ہے وہ پرماننٹ کے بجائے ملازمین کو جو ہے وہ کنٹریکٹ بیسس پہ بھرتی کر رہے ہیں۔ آلریڈی بے روزگاری اتنی زیادہ ہے، آلریڈی مایوسی اتنی زیادہ ہے، اس بات کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ اس فیصلے کے بعد مایوسی میں اور اضافہ ہوگا۔ میں مختصر کرنا چاہوں گی جناب اسپیکر، چونکہ میں نے پوائنٹس بہت لکھے ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں تھوڑا مختصر کرنا چاہوں گی۔ ایگریکلچر جو ہے وہ بلوچستان یا پورے پاکستان کی اکانومی کا بیک بون ہے، اور بلوچستان کی آبادی کا نصف سے زیادہ حصہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے تحت 70 سے 75% پاورٹی ہے بلوچستان میں، اور انکم کے حساب سے 60% ہے، اور 70% سے ابو جو ہماری آبادی ہے ان کا ذریعہ معاش یا لائیو اسٹاک ہے یا ایگریکلچر ہے یا پھر ماہی گیری ہے۔ ہم ماہی گیروں کا تو استحصال کر رہے ہیں، لائیو اسٹاک پر بھی ہم کوئی خاص توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایگریکلچر میں جو ہمارے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان باسکٹ آف فروٹس ہے جو ایکسپورٹ کر سکتا ہے، فروٹس اوورآل نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو، لیکن اس صورت اگر زمینداروں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، انہیں آسان قسطوں پر کھادیں اور سبسڈی دی جائے، ایگریکلچر سیکٹر کو جو ہے وہ اسپیشلی فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بہت اہم چیز ہے، میں لیڈر آف دی ہاؤس کی جو ہے وہ توجہ چاہوں گی کہ ایگریکلچر کالج کوئٹہ جو 1987 میں اسٹیبلش ہوا
اور یہاں پر جو ہے سالانہ طور پر 800 سے زائد جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، گریجویٹ ہوتے ہیں، لیکن 2014 میں جو ہے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے 5 ارب سے زائد کا جو فنڈ ہے وہ ایلوکیٹ کیا، وہاں کی یونیورسٹی کی بلڈنگ بنی، لیکن اب جو ہے اس بلڈنگ کو نیو ٹیک کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ یہ ظلم ہے بلوچستان کے طلباء کے ساتھ، یہ ظلم ہے اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اور یہ ظلم ہے یہاں کی جو عوام ہے، یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں۔ اس فیصلے پر کائنڈلی نظر ثانی کی جائے۔